تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرشد سائیں سرکار کی طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو مرشد سائیں سرکار کی سلسلہ سبز پوش بخاری پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی عام سلسلہ نہیں، یہ سلسلہ اہل بیت علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، اور وہاں سے ہوتا ہوا 36ویں پشت پر مرشد سائیں سرکار تک پہنچا اور چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے کا مقصد شرک و بدعات سے دور رکھنا، تعویذات سے دور رکھنا، اور فیضان اہل بیت، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے، وظائف کے ذریعے آپ کے مسائل کا حل کرنا اور آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور جو وظیفہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے اس وظیفہ پر عمل کریں۔ اے عدم کے مسافروں، تصوف کے ہمراہیوں، آج کی یہ ویڈیو عام نہیں ہے۔ آج کا موضوع وہ ہے جس پر بڑے بڑے اولیاء، بزرگ، مشائخ اور اہل دل متفق ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورہ یاسین کے ایسے وظیفے کی جو بند دروازے کھول دیتا ہے، جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، جو برسوں کی رکی ہوئی دعاؤں میں جان ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں رزق رکا ہوا ہے، شادی میں تاخیر ہے، قرض اتر نہیں رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، ذہنی سکون غائب ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ سورہ یاسین، قرآن کا دل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دل اگر درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر سورہ یاسین کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو زندگی کے بگڑے ہوئے معاملات سنورنے لگتے ہیں۔ سورہ یاسین میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو یہ صرف ایک سورت نہیں، یہ کامل روحانی نظام ہے۔ سورہ یاسین میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا یقین ہے، دعا کی قبولیت ہے، رزق کی کنجی ہے، بیماری کی شفا ہے۔ اسی لیے سورہ یاسین کو دل کہا گیا ہے، قرآن پاک کا دل۔ جو سورہ یاسین سے جڑ گیا وہ اللہ کی رحمت سے جڑ گیا۔ سورہ یاسین کا وظیفہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں سب کچھ کر لیا، اب کچھ نہیں بچا، جو کہتے ہیں دعا کرتا ہوں مگر جواب نہیں آتا، جو کہتے ہیں میرا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ یاد رکھیں، جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جو پریشانی ختم نہیں ہو رہی، جو آپ کو لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے آگے سے جواب نہیں آ رہا، تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ جو بیریئرز ہیں یہ ہمارے اپنے دماغ کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو ایک کن کا انتظار ہے، اور جب وہ کسی چیز کے، کسی بات کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پاک رب کی ایک کن کی دوری پہ ہے آپ کی تمام پریشانیاں، صرف ایک کن کی دوری پہ۔ اب وہ کن کہلواتے کیسے ہو یہ آپ پہ ہے۔ یہ میری بات آپ سن لیں، آج کا وظیفہ، آج کی ویڈیو مس کر دی تو سمجھیں پھر سب کچھ رائے گاں چلا گیا۔ وظیفے سے پہلے یہ 3 شرطیں سن لیں، غور سے سن لیں۔ سب سے پہلی بات، نیت صاف ہو۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ عمل ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، آزمائش کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے حلال رزق۔ حرام رزق دعا کو کمزور کر دیتا ہے، حلال رزق ہونا چاہیے۔ تیسری شرط ہے دل میں کینہ نہ ہو۔ اگر دل بھرا ہوا ہو تو دعا اوپر نہیں جاتی۔ سورہ یاسین کا اصل طاقتور وظیفہ ہر بڑی حاجت کے لیے، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ حاجت روا آج دور کر دے گا ساری۔ فجر کی نماز کے بعد سب سے افضل ٹائم ہے، یا ابھی آپ سحری کے ٹائم فجر سے پہلے
یا عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے، یا تہجد کے ٹائم، اگلی جو تہجد آ رہی ہے اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آج مس ہو گیا تو، کسی میں بھی مس کر سکتے ہیں آپ، کسی بھی ٹائم تہجد کے وقت۔ آج کل رمضان شریف ہے تو سحری کے وقت کر لیں، باوضو ہو جائیں، سکون سے مکمل وضو کر کے خاموش جگہ پہ بیٹھ جائیں، موبائل بند کر دیں۔ یہ ظاہری نہیں باطنی تیاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر وظیفے میں سب سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو میرا رب فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ 11 مرتبہ بروا کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود وہ دروازہ ہے جس کے بغیر دعا اندر نہیں جاتی۔ پھر آپ نے پورے ادب اور دھیان سے سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی، بالکل ایسے خلوص سے آہستہ آہستہ کہ بس ہر ایک لفظ، ہر ایک آیت ایسے دل میں اترتی جائے۔ اگر ممکن ہو تو ہر آیت پر دل میں یہی نیت رکھیں، یا اللہ اس کلام کی برکت سے میرا مسئلہ حل فرما دے۔ صرف ایک دفعہ تلاوت کرنی ہے بس، اور خاص آیت پر توجہ دینی ہے۔ جب اس آیت پر پہنچیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو دل میں اپنی حاجت رکھیں اور 3 بار آہستہ سے کہیں، یا اللہ کن کہہ دے ہو جائے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اللہم بحق سورت یاسین اقضی حاجتی وَأَفْتِحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَلَا تَرَدَّ دُعَائِي خَائِبًا۔ یہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور ہاتھ چہرے پہ پھیر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کم سے کم 11 دن کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 21 دن کریں، اور اگر 21 دن سے زیادہ آپ کی بڑی حاجت ہے، 21 دن میں آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، پھر 40 دن کریں۔ یاد رکھیں کہ یہی تسلسلی کامیابی ہے۔ یہ ایک ہی وظیفہ تمام مسائل کو ختم کر دے گا۔ اگر مسئلہ بہت پرانا ہو تو یہ فجر کے بعد کریں، سورہ یاسین کو پھر 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ ہر مرتبہ کے بعد یہ پڑھیں، یا فتاح ہو، یا کریم ہو، یا مجیب ہو، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور درود پاک کا نذرانہ جیسے بتایا اول و آخر پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ کے قسمت کے بند تالے توڑ دیتا ہے۔ جو یاسین رزق کے لیے پڑھے اس کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، جو بیماری میں پڑھے اسے سکون ملتا ہے، جو خوف میں پڑھے اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جو پریشانی میں پڑھے اس کی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے ہے۔ آخر میں مرشد سائیں سرکار کی طرف سے خاص پیغام سننا، سورہ یاسین پڑھنا کافی نہیں، سورہ یاسین پر یقین ضروری ہے۔ یقین آ جائے تو معجزہ قریب آ جاتا ہے۔ بس وظیفے کے دوران فضول بات نہ کریں، جھوٹ، غیبت، بد دعا سے بچیں، اور جمعہ کے دن تھوڑا سا صدقہ ضرور دیں، ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ یہ سب عمل قبولیت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو افطاری کروا دیں، بے شک پانی سے افطار کروا دیں، بے شک کسی کو ایک کھجور دے دیں۔ آخر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سورہ یاسین کی برکت سے ہمارے دلوں کے بوجھ ہلکے فرما۔ یا اللہ جو مانگا گیا ہے اس میں اگر خیر ہے تو عطا فرما۔ یا اللہ اس کلام کو اور اس پلیٹ فارم مرشد سائیں سرکار کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلا دے اور اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور کمنٹ کیجیے۔